الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ میرے دوستو، کھانے کھلانے، پانی پینے پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے گاڑی وغیرہ چلانے، اٹھنے اٹھانے، بتی جلانے، پنکھا جلانے، دسترخوان بچھانے، ان تمام کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ دکان کھولنے، تالا لگانے، تالا کھولنے، تیل ڈالنے، عطر لگانے، بیان کرنے، نعت شریف پڑھنے، جوتی پہننے، امامہ سجانے، دروازہ کھولنے بند کرنے، الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جب کہ کوئی معنی شرعی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو اے میرے دوستو، اسی طرح ہر چیز رکھتے اٹھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل شریر جنات سے حفاظت حاصل ہوگی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے اور ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر جوش میں آ گیا، چوپاؤں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگائے اور شیاطینوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کی رحمت پر نظر رکھیے اور اس کے ساتھ اپنا حسن ظن قائم رکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو کبھی بھی محرومی نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تفسیر نعمی میں یہ واقعہ ہے کہ 2 بھائی تھے، ایک پرہیزگار دوسرا بدکار۔ جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا، دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو نے گناہوں سے باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب
میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ کہ ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں ہی بھیجے گی۔ گناہ گار نے جواب دیا، میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا، مغفرت کی وجہ پوچھی، کہا مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو، واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ مغفرت کا سبب ہو سکتا ہے اور ہلاکت کا بھی، جیسا کہ ابھی حکایت میں آپ نے سنا کہ ایک جملے نے اس گناہ گار کا بیڑا پار کر دیا۔ اسی طرح ہلاکت کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے کفر بک دے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہے۔ ہلاکت سے خود کو بچانے اور مغفرت پانے کا ایک بہترین ذریعہ کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبح و شام توبہ کرتے رہیں، اچھے اعمال کرتے رہیں، اپنے والدین کی فرما برداری، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور ایک اہم بات کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، کیونکہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا کام ادھورا نہیں ہوتا، مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام حمد و ثنا اپنی کرنے کی اور اپنے پیارے محبوب پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی کامل مغفرت فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، اور ہم سب کو حج عمرہ کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارا یہ چینل دیکھ رہے ہیں یا اللہ پاک ان کو بھی حج عمرہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرما، تمام دلی حاجات پوری فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، بد نظر کی نظر سے بچا کے رکھ، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔